بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آج کا بیان سننے کے لیے آپ نے وقت نکالا، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی آپ کے دل میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جگانا چاہتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے انعام کی بات کرنے جا رہے ہیں جو اللہ رب العزت صرف ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے جن کی زبانوں سے درود شریف کی خوشبو ہر وقت بلند ہوتی ہے، جن کی زبانیں دن رات صلوات و سلام کی مالا چبھتی ہے، جو درود خضری، درود ابراہیمی یا کسی بھی شکل میں دل سے محبت سے اس ذکر کو اپناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یقین جانیے ایسے لوگوں پر ایک مہر ثابت ہو جاتی ہے، اور یہ مہر کوئی دنیا کی کمپنی کی سٹیمپ نہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاص مہر ہوتی ہے۔ یہ ایک غیبی اعلان ہوتا ہے کہ یہ بندہ محبوب خدا کے ذکر میں کھو گیا ہے، اور اب اللہ اس پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرما رہا ہے۔ تو جو لوگ درود شریف کی کثرت کرتے ہیں، ان پر ایک پکی اور روشن مہر ثابت ہو جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ کہ اللہ پاک اس بندے کو اپنی محبت کے لیے چن چکا ہے۔ یہ کوئی ضنی بات نہیں، یہ کوئی خطی نظریہ نہیں، بلکہ یہ سچائی کا وہ چراغ ہے جو یقین والوں کے دل میں روشن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہ روشنی اندر جاگتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی تاریکی اس دل کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ بھائیو، درود پڑھنا صرف زبان سے لفظ درخانہ نہیں، یہ محبت کا، عقیدت کا اعلان ہے، اور جب بندہ درود پڑھتے پڑھتے محبت کے مقام تک پہنچتا ہے تو اللہ تعالی اس بندے کے چہرے پر، پیشانی پر، قلب پر، یہاں تک کہ روح پر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی نقش ثابت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن ایسے لوگ پہچانے جائیں گے، ان کی پیشانیوں پر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمک رہا ہوگا۔ کیا مقام ہوگا، وہ کیسی خوش بختی ہوگی۔ یاد رکھیے، جو درود پڑھتا ہے وہ رب کی محبت کا مستحق بن جاتا ہے۔ جو درود پڑھتا ہے اس کے لیے آسمان کے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ جو درود پڑھتا ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی کی راہ پر آتا ہے۔ جو درود پڑھتا ہے وہ دل کے اطمینان، رزق کی کشادگی اور ایمان کی روشنی کا وارث بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑھ کر جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے وہ مہر لگ جاتی ہے جو کبھی مٹتی نہیں، جو کبھی ختم نہیں ہوتی، کہ یہ بندہ اللہ کا خاص ہے، اللہ کے محبوب کا عاشق ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم اکثر کہتے ہیں معجزے نہیں ہوتے، کرامتیں نظر نہیں آتی، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم میں یقین کی دولت کمزور ہو چکی ہے، ہمارے دل میں شک ہے، ہم دنیا کے اسباب پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر کم۔ حالانہ کہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں، کرامتیں ان کے لیے ظاہر ہوتی ہیں جو دل سے مانتے ہیں کہ اللہ ہے اور وہی کافی ہے۔ اسی لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے دل میں یقین کو زندہ کرنا ہے۔ اگر آپ درود پڑھنے والے ہیں تو یاد رکھیے، اب آپ اللہ کے دربار میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ اب جب مانگو تو اللہ کی شان کے مطابق مانگو، چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے مت جھکو، اللہ کی شان دیکھو، اس کے خزانے لازوال ہیں، بے حساب ہیں، غیر محدود ہیں۔ آپ کا مانگنا جتنا بڑا ہوگا، اللہ کی عطا اس سے بھی بڑا ہوگی۔ تو درود پڑھنے کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ جب آپ نبی پاک
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو وہ بھی آپ کو جواب دیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ تنہائی میں خاموشی سے، سادگی سے کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس کے جواب میں آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام آپ کو ملتا ہے؟ تو درود پاک کی یہ کثرت آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنے گی، آپ کو روحانی بلندی عطا کرے گی، آپ کو دنیا کی تھکن، غم، پریشانی اور بے سکونی سے نجات دے گی۔ آخر میں بس ایک ہی دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں ہر سانس کے ساتھ، ہر لمحے کے ساتھ درود پاک کی دولت عطا فرمائے۔ یا اللہ ہماری پیشانیوں پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ روشن مہر ثابت فرما دے کہ یا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے جن سے تو راضی ہے، جن پر تیرا کرم جاری ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، ہم سب تیرے عاجز بندے، تیرے در پہ ہاتھ پھیلائے، دل تھامے، اشک بہائے حاضر ہیں۔ یا رب العالمین، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے۔ ہم سب خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، مگر تیرے در سے کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ یا رب العالمین، جس طرح تو نے ہمیں درود شریف کی نعمت عطا کی، اسی درود کی برکت سے ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے، ہماری روحوں کو پاک کر دے، ہمارے گھروں کو سکون عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو بہنیں اور بھائی اس وقت اجتماعی طور پر درود خضری یا دیگر درود پڑھ رہے ہیں، ان کے دلوں کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، ان کے آنسو تیرے عرش کو ہلا دیں، ان کی سکسیاں تیرے رحم کو کھینچ لائیں۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں بخش دے، سنوار دے، چمکا دے، سجا دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مقبول فرما۔ یا رب العالمین، جو ماں اپنی بیمار اولاد کے لیے درود پڑھ رہی ہے تو اس کی ممتا کے آنسوؤں کی لاج رکھ لے، جو باپ اپنے گھر کے سہارے کے لیے رو رہا ہے تو اس کے رزق کے دروازے کھول دے، جو بیٹی شوہر کے دل کی نرمی کے لیے درود پڑھ رہی ہے تو ان کے رشتے میں محبت پیدا فرما دے، جو بیٹا نوکری کے لیے پڑھ رہا ہے تو اسے در کھول دے، تو ایسا در کھول دے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں درود خضری کی برکت سے شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضے چکا دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو پریشان حال ہیں انہیں تسکین عطا فرما، جو کسی آزمائش میں ہیں انہیں سرخروئی عطا فرما۔ یا رب العالمین، تو نے فرعون جیسے ظالموں کو بھی موقع دیا، تو ہمیں کیسے نہ بخشے گا؟ یا اللہ، ہم پلٹ کر آ گئے ہیں تو ہم واپس تیری طرف لوٹ آئے ہیں، ہمارے ہاتھ خالی ہیں مگر دل امید سے بھر دے۔ یا رب العالمین، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہمیں مدینہ کا دیدار نصیب فرما، ہمیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری عطا فرما، ہمیں درود کے صدقے جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفقت عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہماری بہنوں کے دلوں میں درود کی محبت اور بڑھا دے، ہمارے بھائیوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے دلوں کو ایک کر دے، ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے، ہمیں دین کی خدمت کے قابل بنا دے۔ یا اللہ، جو بہنیں 41 دن کا عمل کر رہی ہیں ان کے درجات بلند فرما، ان کے گھروں میں فکر، فاقہ، بیماری، نحوست، بے برکتی، غم، درد سب ختم فرما دے، ان کے چہرے نورانی کر دے، ان کے سجدے مقبول بنا دے۔ یا اللہ، ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں درود بھیجتے ہیں، بس تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، ہماری زندگی کا ہر لمحہ درود کے نور سے منور ہو جائے اور
موت کے وقت تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہمارے لبوں پر ہو، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلَّمْ۔ یا اللہ اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔